السلام علیکم دوستو، کیا کوہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے؟ کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی نے اکثر سنا ہوگا کہ کوہ آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں یا جھگڑنے لگ جائیں تو اسے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر دوپہر سے پہلے کوہ آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑا خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یا بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگر کوئی کوہ اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خوشخبری پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوہ کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں میں آپ کو کس نے بتلایا تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، جو بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں وہ باتیں ہمیشہ سچ ہیں۔ یہیں پر ایک نقطہ نظر آپ سبھی کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ جیسے کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے یا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تو سچ کہی، اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو جھٹلا دیتے تھے، حالانکہ وہ لوگ سراسر گمراہی کے راستے پر تھے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوے کی ہسٹری آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آخر اس پرندے کی کیا ہسٹری ہے، کیوں اس کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں، کیوں یہ اتنا اہم ہو گیا ہے، جس سے آپ کے لیے ایک آج کے ٹاپک کو سمجھنا بھی اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کوہ بہت چلاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ کوہ ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا، اور یہ وہ پرندہ ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر مردار دیکھا تو اسی کو کھانے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خوف کی بددعا دی گئی، اور اسی وجہ سے یہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، انسانوں سے چکنا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتیں کہ کوہ مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کے کائیں کائیں کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ انڈیا میں بھی لوگ ان باتوں پہ بہت یقین کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گی کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کریں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو ہی ہوگا۔ جب آپ کے یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں سے، توہم پرستی سے، بدشگونی سے، بد اعتمادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں
زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا ضرور شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل رکھیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔